باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين صدق اللہ العظیم۔ آج جی انشاءاللہ سورۃ عنکبوت کے 35 نمبر آیت سے جو ہے اپنے ترجمے و تفسیر کا آغاز کریں گے۔ جو یہ 35 نمبر آیت ہے، یہ اصل میں سورہ جو ہم نے پچھلے بیان میں لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا تھا، یہ اصل میں آیت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس آیت میں اللہ جو ہے فرما رہے ہیں اہل مکہ کو کہ جو لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ اس کو جو ہے وہ واضح نشانی کے طور پہ جو ہے نا ہم نے آپ لوگوں کے لیے، یعنی جو سمجھنے والے لوگ ہیں یا جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے، عقل والوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ جب شام کے سفر پہ تجارت کے غرض سے جاتے تھے تو راستے میں قومی لوط کی جو بستی ہے وہ آتی تھی، تو اللہ جو شان نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور تحقیق ہم نے چھوڑ رکھا، منہا یعنی اس بستی میں سے آیتاً نشانیاں، بینتاً نظر آتے ہوئے واضح، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ آگے اللہ جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب یہاں پہ بھی جو یہ اس آیت کا جو عطف ہے وہ ارسلنا پہ ہے، وَإِذْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے اپنے قوم کو جو دعوت دی وہ ان الفاظ میں دی کہ یہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور توقع رکھو آخرت کے دن کے، ولا تعصوا فی الارض، اور نہ پھرو زمین میں، مفسدین، خرابی مچاتے ہوئے، فساد مچاتے ہوئے اور برائیاں کرتے ہوئے۔ جو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے جو بستی کا نام تھا وہ بھی مدین تھا، اور جو ان کی جو قوم تھی اس قوم کا نام بھی مدین تھا۔ شرک کے ساتھ ساتھ جو ان میں دوسری جو برائی پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو مفسدین، جو فساد مچانے کی طرف جو فساد کا جو ذکر ہے، اصل میں یہاں پہ اسے شرک بھی مراد ہے، اور اس سے مراد وہ ناپ تول میں جو کمی تھی وہ بھی مراد ہے۔ تو وہ شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں، اس کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آخرت کے دن کا یقین کریں کہ ایک دن ہم نے اٹھنا ہے، ایک دن ہم نے اللہ جشن کے مرنے کے بعد اللہ جشن کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں کریں گے اس کا ہم نے ایک دن حساب دینا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ زمین پہ جو ہے وہ آپ فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ تو فَكَذَّبُوهُ، تو ان کی قوم نے جو ان کو جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ جو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پہ اللہ جل شانہ نے زلزلے کا عذاب بھیجا، اور اسی زلزلے نے ان کی جو پوری بستی تھی ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو آگے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ جب ان پہ زلزلہ آیا، فَأَصْبَحُوا کہتے ہیں صبح کے وقت جس حال میں انسان صبح کرتا ہے اس حالت کو کہتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا، تو انہوں نے اس حال میں صبح کی، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے منہ لیٹے ہوئے تھے۔ یعنی جب ان پہ زلزلہ آیا اور زلزلے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے ہی گھروں میں وہ تباہ ہو گئے، اور جس حال میں تھے اسی حال میں ہلاک ہو گئے، تو اوندے منہ جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ان کا کفر تھا، ان کا شرک تھا، اور ان کا جو ناپ تول میں جو کمی تھی، اور اصل بات جو ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو، اللہ جل شانہ کو جو پیغام ان تک پہنچا اس کو نہ ماننا جو ہے نا وہ اس عذاب کی وجہ ٹھہری۔ وہ آگے اللہ جو ہے نا وہ عاد اور سمود کی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وعادا وثمودا، اور یہاں پہ جو اہلکنا لفظ ہے وہ اصل میں محذوف ہے۔ واہلکنا عادا وثمود، اور ہلاک کیا ہم نے عاد کو اور سمود کو۔ وقد تبین، اور تبین لکم، اور تمہارے لیے کھل چکا ہے، یعنی تمہارے سامنے وہ ان کے واضح ہو چکی ہیں، من مساکنہم، ان کے گھروں سے۔ یہ جو عاد اور سمود کی جو بستیاں تھیں اصل میں اہل مکہ جو ہے ان کے راستوں پہ پڑتی تھیں، تو ان کے سامنے یہ جو بستیاں تھیں یہ بالکل ان کے گھر جو ہے وہ یہ لوگ دیکھتے تھے جب وہ سفر کرتے تھے۔ تو اللہ جو ہے وہی فرما رہے ہیں کہ جو ان کے جو گھر ہیں، جب ان پہ عذاب آیا تو ان کے جو گھر ہیں جس میں وہ تباہ ہوئے، جس حال میں وہ ہلاک کیے گئے، تو وہ گھر تمہارے سامنے موجود ہیں، اور وہ بالکل واضح نشانی کے طور پہ تمہارے سامنے موجود ہیں کہ ہم نے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور سمود کو جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی ان کو بھی ہلاک کیا۔
تو اہل مکہ کے لیے ایک تو ہوتی ہے کہ آپ تھیوریٹیکل ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ آپ تھیوریٹیکلی کسی کو کوئی چیز سمجھائیں، ایک ہوتا ہے پریکٹیکلی آپ مثال دیکھیں یہ بستی ہلاک کی گئی، یہ ان لوگوں کا حال ہوا، یہ تم سے طاقتوں میں بھی زیادہ مضبوط تھے، یہ تم سے ہوشیاروں میں زیادہ مضبوط تھے، تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا، تو اے اہل مکہ، اے مشرکین مکہ، آپ کیوں اللہ کی بات نہیں کرتے حالانکہ آپ کے سامنے تو یہ مثالیں موجود ہیں۔ آگے اللہ جو فرما رہے ہیں کہ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے مزین کیا ان کے لیے اعمالہم، ان کے اعمال، فَصَدَّهُمْ، اور روکا ان کو عن السبیل، راستے سے، یعنی رائے حق سے روکا ان کو، اللہ جشن کی وحدانیت سے روکا ان کو، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور آگے اللہ جشن جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی بات فرما رہے ہیں کہ وَكَانُوا، اور تھے وہ سب مستبصرین، ہوشیار۔ یہاں پہ اللہ جو ہے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں، اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جن پہ عذاب آیا، چاہے وہ قوم لوط ہے، چاہے وہ قوم مدین ہے، چاہے وہ عاد ہے، قوم سمود ہے، اس کے علاوہ آگے پھر ذکر آ رہا ہے قارون کا، فرعون کا، تو یہ سب جو تھے نا، یہ سب کے سب بہت ہوشیار لوگ تھے، یہ کوئی مجنون، کم عقل، بیوقوف قسم کے لوگ نہیں تھے، بلکہ سب کے سب بہت ہوشیار تھے، اور اپنے کاموں میں، اپنے جو ان کے معاملات تھے اس میں بڑے ہوشیار تھے، اور بڑے عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے تھے، لیکن ان کی عقل، ان کی ہوشیاری، ان کا جو طاقت ہے، ان کی طاقتیں ان کی کسی کام نہیں آئی جب انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اور اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ تھے بہت ہوشیار، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور یہاں پہ اہلکنا لفظ جو ہے نا وہ آگے دوبارہ سے جو ہے وہ محذوب ہے، اور اہلکنا، اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو، حامان کو۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، اور اس کو اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہوئی تھی۔ علماء اور مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، غالباً کوئی چچا کی طرف سے جو ہے نا ان کا رشتہ دار بنتا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ اس خزانوں کے سے جو چابیاں تھیں اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے ایک باقاعدہ جماعت مقرر تھی۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، اور حامان اس کا وزیر تھا۔ تو یہ جو تین حالتیں ہیں، یا یہ تین لوگ ہیں، اصل میں تین حالتیں ہیں۔ قارون کی ہلاکت کی وجہ اس کی دولت ٹھہری، فرعون کی ہلاکت کی وجہ اس کی بادشاہت ٹھہری، اور حامان کی جو ہلاکت کی وجہ ہے وہ اس کا عہدہ ٹھہرا۔ تو آج کا جو انسان ہے وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے روگردانی کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی قسم کی سستی کرتا ہے، تو وہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ اپنی دولت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے عہدے کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، یا اپنی اس کو جو طاقت ملی ہوتی ہے، جو بادشاہت ملی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قارون کو بھی ہلاک کیا، ہم نے فرعون کو بھی ہلاک کیا، ہم نے حامان کو بھی ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور ان کے پاس آئے تھے، یعنی ان تینوں کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بالبینات، کلی نشانی لے کر، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، بڑائی کی، فی الارض، زمین میں، وما کانوا سابقین، سابقین اصل میں نکلا ہے سبقت لے جانے والوں میں سے، یعنی یہ جو سب تھے نا، قارون، فرعون، حامان، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، یہ سب جو ہے نا ہم سے جیت نہیں سکے، ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کی طاقتیں، ان کی ہوشیاریاں، ان کے عہدے، ان کی دولتیں، ان کی بادشاہتیں، وہ ان کو ہم سے بچانے والے نہیں تھی، وہ ہم سے جو ہے وہ اس کے ذریعے ہم سے آگے نکل جانے والے یا اپنے آپ کو بچانے والے نہیں تھے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو پکڑا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی بدولت، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو ان میں سے کچھ، فَمِنْهُمْ مَنْ، تو ان میں سے کچھ پر ارسلنا، بھیجا ہم نے، علیہ ان پر، حاصبہ، پتراؤ کا عذاب، پتھر کا عذاب، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ پر جو ہے نا ان کو ہم نے پکڑا ایک تیز چنگاڑ، یعنی تیز آواز، جبرائیل علیہ السلام کی جو چیخ تھی اس کے ذریعے پکڑا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ کو جو ہے نا ہم نے دھنسا دیا زمین میں، جس طرح قارون تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ کو جو ہے نا ہم نے کیا کیا جی، کہ ان کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نہیں تھے ان پہ ظلم کرنے والے، لیکن كَانُوا أَنفُسَهُمْ، یہ سب اپنے آپ پر یظلمون، ظلم کرنے والے تھے، اپنے آپ کے ساتھ برائی کرنے والے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اب آگے اللہ جو ہے نا وہ باطل عقیدہ رکھنے والوں کا جو ہے ان کو ان کی جو عقیدہ ہے اس کی عقیدت بیان فرما رہے ہیں کہ باطل عقیدہ بالکل اتنا ایک بے بنیاد اور کمزور عقیدہ ہے، یعنی شرک کا جو عقیدہ ہے وہ اتنا کمزور ہے اور اتنا بے بنیاد ہے کہ جس طرح مکڑی کا ایک جالا ہوتا ہے، تو وہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ کسی قسم کی جو بیرونی دباؤ ہے اس کو برداشت نہیں کرتا، ہوا آ جائے
تو ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا جھٹکا آ جائے، کوئی اور بیرون آفت آ جائے تو وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح وہ اپنے مکین کو جو ہے وہ کسی بارش، ہوا، دھوپ، گرمی، سردی اس سے نہیں بچاتا۔ اسی طرح جو باطل عقیدے والے ہیں ان پہ تھوڑی سختی آ جائے، تھوڑی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو یہ فوراً اپنے جو جھوٹے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پچھلی صورتوں میں بھی اللہ جو ہے نا وہ باطل عقائد رکھنے والوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جب یہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں تو اور کوئی ان کو طوفان پکڑ لیتا ہے تو پھر یہ اپنے جھوٹے خدا کو یاد نہیں کرتے، پھر یہ اللہ جو ہے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب یہ خشکی پہ اتر جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ جو فرما رہے ہیں مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا، جنہوں نے بنایا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر اولیاء یعنی خدا۔ یہ اولیاء اصل میں دوست کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد سے جو ہے نا وہ حمایتی ہے، یعنی دوست ہے، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال جو ہے وہ مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت، بنا لیا اس نے، بیتن، گھر، وَإِنْ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لِبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک جو ہے وہ سب سے کمزور گھروں میں سے گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ اللہ نے خود فرما رہے ہیں کہ سب گھروں میں سے سب سے کمزور گھر ان کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو جو ہے وہ سمجھ ہوتی۔ یعنی اللہ نے فرما رہے ہیں کہ جو تم لوگوں کا باطل عقیدہ ہے یہ بھی ایک کمزور عقیدہ ہے، اور اس کی مثال بالکل مکڑی کی جالے کی طرح ہے۔ تو اگر تم میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو مکڑی کی جالے سے بھی تم جو ہے نا اس کی بات کی عبرت پکڑ سکتے ہو کہ جس طرح مکڑی کا جالا جو ہے وہ کسی قسم کے دباؤ کے سامنے جو ہے نا وہ ٹک نہیں سکتا، کسی قسم کی حفاظت کا ضامن نہیں ہو سکتا، اسی طرح باطل عقیدہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے نا وہ رسوائی کا سبب ہے، کسی قسم کے فائدے کا جو ہے نا وہ ضامن نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ ہی آپ کی مدد کرنے والے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ جل شانہ ہی آپ کے جو مسائل ہیں حل کرنے والے دنیا آخرت میں اللہ جل شانہ ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس طرح آخرت میں جو ہے نا وہ اللہ جل شانہ چاہیں گے تو ہم دوزخ سے بچیں گے، جنت میں جانے والے بنیں گے، تو جو دوسرے جو جھوٹے خدا ہے وہ تو اس دن انکار کر دیں گے۔ تو اللہ جو اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، اور بے شک اللہ جو جانتے ہیں ما یدعون، جس کو یہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کو چھوڑ کر، من شیء، کسی چیز میں بھی، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ جو ہے وہ زبردست حکمتوں والے ہیں۔ وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں جو ہے نا ہم بتلاتے ہیں لوگوں کو، بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، وما یعقلها الا العالمون، اور ان کو جو ہے وہی سمجھتے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ جن کو سمجھ ہے۔ یعنی جو یہ مثالیں ہم نے دی ہے مکڑی کے جالے کی، اس طرح بے شمار اور مثالیں اللہ جو کو شریف میں دیتے رہتے ہیں، کہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو مثالیں ہم دے رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں کوئی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، تھوڑی بہت عقل ہے، تو یہ نشانیاں ان کے ہدایت کے لیے کافی ہیں، تو یہ ان کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے بنایا السماوات آسمانوں کو، والارض زمینوں کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اس میں جو ہے نا بے شک اس میں نشانیاں ہیں للمؤمنین، یقین والوں کے لیے، مومنین کے لیے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اس کے علاوہ جو یہ پوری کائنات ہے، اس کائنات کو اللہ جو نے پیدا کیا، تو یہ جو ہر چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ سب میں مومنین کے لیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر وہ اس پہ غور کریں گے، فکر کریں گے، تو اس میں ان کو اللہ جل شانہ جو کی جو ذات ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کا اندازہ ہوگا کہ کیسے اللہ جل شانہ نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا ہوا ہے، اس زمین کو کس طرح عجیب انداز میں بنایا ہے کہ نہ یہ اتنی سخت ہے کہ چلنے والے جو ہے نا وہ مطلب جب اس میں کوئی بوائی کی جائے تو وہ بیج نکل نہ پائے، اور نہ اتنی نرم ہے کہ چلنے والے اس میں دھنس جائیں۔ ایک عجیب سی اللہ جل شانہ نے جو ہے نا وہ انداز میں پیدا کیا۔ تو اس طرح ہر چیز پہ غور کرنے سے اللہ جل شانہ کی جو ہے وہ طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی صفات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ جو ہے نا وہ مومنین کو جو ہے نا ان کے لیے بھی ارشاد فرما دیا کہ بھئی تم لوگوں کے لیے بھی آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں، اگر تم غور فکر کرو گے تو اس میں بھی تمہیں اللہ جل شانہ کی جو ہے وہ بڑائی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا یہ آج کا درس ختم ہوا، اور الحمدللہ جو 20واں پارہ ہے وہ بھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اگلے سبق میں انشاءاللہ جو سورۃ العنکبوت کے جو 21ویں پارے کا حصہ ہے اس کا آغاز کریں گے، اور مزید جو تفصیلیں ہیں، مزید جو مضامین سورۃ میں اللہ جو نے بیان فرمائے ہیں مسلمانوں کے لیے اور تمام عالم کے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، تو